ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے بارے میں سوچیے۔ کیا آپ واقعی جانتے ہیں کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ کیا وہ شخص جو آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے؟ کیا وہ جو آپ سے حسد کرتا ہے؟ یا پھر وہ شخص جو بظاہر آپ کے خیر خواہ بنتا ہے لیکن خاموشی سے آپ کی زندگی، آپ کے خوابوں اور آپ کے قیمتی وقت کو تباہ کر رہا ہوتا ہے؟ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ایسے حیرت انگیز واقعات اور حکمت بری نصیحتیں سنائیں گے جنہیں سن کر شاید آپ اپنی زندگی کے بہت سے لوگوں کے نئے انداز پہچاننے لگیں۔ آج آپ جانیں گے کہ دوست اور دشمن میں فرق کیسے کیا جاتا ہے۔ آپ جانیں گے کہ دھوکے باز انسان کی ایسی کون سی نشانیاں ہیں جو اکثر لوگ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ پاتے، اور آپ یہ بھی سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ انسان کی تقدیر کو کیسے بدل سکتا ہے۔ لیکن ناظرین، ویڈیو کے آخر حصے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسا ایمان افروز واقعہ موجود ہے جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ واقعہ ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ جب تمام راستے بند نظر آئیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے غیب سے کیسے راستے کھول دیتا ہے۔ شاید آج کی یہ ویڈیو آپ کی سوچ بدل دے، شاید آج کی یہ بات آپ کو کسی بڑے دھوکے سے بچا لے، اور شاید آج کا یہ پیغام آپ کے ایمان کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط کر دے۔ اس لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہر آنے والا لمحہ ایک ایسا سبق اپنے اندر چھپائے ہوئے ہوتا ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ تو آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت، بصیرت اور اللہ پر بے مثال بھروسے سے بھرپور ان کے واقعات کا آغاز کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم اپنے دشمن کو کیسے پہچانیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان سے نہ تمہیں دنیاوی فائدہ ملے اور نہ ہی آخرت کا، تو وہ انسان تمہارا دشمن ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، اس زمین میں انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز وقت ہے۔ جو انسان تم سے مل کر تمہارا وقت ضائع کرتا ہے تو سمجھ جانا کہ یہ انسان تمہارا دشمن ہے، کیونکہ وہ تمہیں تمہاری منزل سے روک رہا ہے۔ اور جب بھی یہ چاہو کہ انسانوں میں سے اپنے دشمن کو پہچان لو تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر کچھ لمحات خاموش رہ کر لوگوں کی باتیں سنا کرو۔ جو انسان صرف فائدے کے لیے سوچے اور اپنی باتیں زیادہ کرے تو سمجھ جانا کہ وہ انسان تمہارا دشمن ہے۔ ناظرین، اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان دشمن کو کس طرح پہچان سکتا ہے۔ جو انسان ہمارا وقت سے زیادہ ضائع کرتا ہے وہ ہمارا کبھی بھی بہترین نہیں دوست ہو سکتا، بلکہ دوست ہی نہیں ہو سکتا، وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بہترین دوست بنائیں اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، جن کے پاس علم کا بہت بڑا خزانہ موجود تھا۔ وہ مسجد کے ممبر پر بیٹھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، کیا کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے اس کا جواب دوں؟ بہت زیادہ لوگ ان کی بارگاہ میں آتے تھے اپنے مسئلے لے کر اور اپنے سوالات لے کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
ہر ایک کو اس کے سوال کا جواب دیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، اگر میں علم کا شاہ تو علی اس کا دروازہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے، جس سے تصدیق ہوتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ایک دروازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یعنی جو علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا وہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی حاصل کیا تھا۔ انسان زندگی میں بہت دھوکے بھی کھاتا ہے، اس کو بھی کیسے پہچانا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریب تھے، اور دھوکے باز شخص ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتا ہے، وہ شخص آنے والے وقت میں ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے۔ ایسے شخص سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ معزز ناظرین، اس ویڈیو میں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ آئندہ کس موضوع پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے، اس لیے اپنا پسندیدہ ٹاپک نیچے کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے۔ پیارے معزز ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ان کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ پر کتنا بھروسہ تھا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر کتنا یقین تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کرنے لگا، اے علی، بہت بھوکا ہوں، بہت غریب ہوں، مجھے کچھ دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر بھیجا اور کہا کہ اپنی والدہ سے معلوم کرو کہ گھر میں کیا موجود ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے اور سارا ماجرا والدہ کو بتایا اور پوچھا کہ گھر میں کیا موجود ہے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ گھر میں صرف 6 درہم موجود ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ والدہ کہہ رہی ہیں کہ گھر میں 6 درہم موجود ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جاؤ اور اپنی والدہ سے 6 درہم لے آؤ۔ حضرت حسن والد کے حکم پر گھر گئے اور والدہ کو کہا کہ والد صاحب نے فرمایا ہے کہ 6 درہم دے دیں۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا، گھر میں صرف 6 درہم موجود ہیں اور رات کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ والد کو بتا دینا۔ اور انہوں نے 6 درہم دے دیے۔ وہ 6 درہم لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے وہ 6 درہم اس فقیر کو دے دیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا ماجرا بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ والدہ نے کہا ہے رات کے کھانے کے لیے گھر میں کچھ موجود نہیں، جس پر حضرت علی نے کہا، اپنی والدہ سے کہو کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اس فقیر کو 6 درہم دے دیے گئے اور فقیر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے باہر نکلے تاکہ رات کی روٹی کے لیے کچھ بندوبست کیا جا سکے اور محنت مزدوری کی جا سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلتے ہی اور دیکھتے ہیں کہ ایک یہودی ایک اونٹ فروخت کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں اس اونٹ کی کیا قیمت ہے۔ وہ یہودی کہتا ہے، اگر آج یہ قیمت ادا کرو گے تو یہ اونٹ 120 درہم میں تمہیں فروخت کر دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابھی تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن 3 سے 4 روز میں تمہیں اس کی قیمت ادا کر دوں گا، تو مجھے 140 درہم میں یہ اونٹ دے دو۔ وہ یہودی انہیں وہ اونٹ دے دیتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ لے کر بازار کی طرف جاتے ہیں تاکہ اس اونٹ کو بیچا جا سکے اور رات کے کھانے کا بندوبست کیا جا سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جاتے ہیں اور اس اونٹ کی بولی کے لیے وہاں لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کی نیلامی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اونٹ بہت ہی خوبصورت تھا، بہت اونچا تھا، اس کی کھال بھی کافی چمکدار تھی
لوگ اس کی بولی لگاتے ہیں اور 100 درہم لے کر 200 درہم تک اس کی بولی پہنچ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے 200 درہم میں فروخت کر دیتے ہیں اور وہاں سے گھر آنے لگتے ہیں۔ راستے میں اس یہودی کے گھر جاتے ہیں اور ایسے 140 درہم دے دیتے ہیں۔ وہ یہودی یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ آج ہی انہوں نے اونٹ خریدا ہے اور آج ہی اس کی رقم بھی ادا کر دی ہے۔ اس نے کہا، اگر آپ نے آج ہی اس کی قیمت ادا کرنی تھی تو آپ 120 درہم میں خرید سکتے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں اس کی قیمت تمہیں آج ادا کر بھی پاؤں گا یا نہیں۔ اس دن میری تم سے 140 درہم کی بات ہوئی تھی، اس لیے میں تمہیں 140 درہم ہی دوں گا۔ اس یہودی کو 140 درہم دیے اور گھر کی طرف گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 60 درہم دے دیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 درہم دے کر حیران ہوئی۔ انہوں نے کہا، گھر میں تو صرف 6 درہم موجود تھے جو میں نے آپ کو دیے تھے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پر بھروسہ تھا، وہ اللہ پر یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے اس بات پر یقین تھا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو وہ اسے رزق بھی دینے والا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں آج لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں، لالچ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی دنیا اور آخرت دونوں ہی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ معزز ناظرین، اگر آج کی یہ ویڈیو سے آپ نے کوئی اچھی بات سیکھی ہے اور چاہتے ہیں کہ ایسی مزید ایمان افروز، سبق آموز اور دل کو چھو لینے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ آپ کا ایک سبسکرائب ہمارے لیے حوصلہ اور آپ کے لیے علم و رہنمائی کے لیے دروازے کھول سکتا ہے۔ اپنے کومنٹس میں رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔